أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله رب العالمين۔ جنگ احد کے واقعات میں صحابہ کی قربانیوں اور ان کے عشق رسول کی مثالیں میں نے دی تھیں۔ ان میں حضرت علی کی بہادری کے واقعات کا بھی ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب ابن قمیہ نے حضرت مصعب بن عمیر کو شہید کیا تو اس نے یہ گمان کیا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ چنانچہ وہ قریش کی طرف لوٹا اور کہنے لگا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ جب حضرت مصعب شہید ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا حضرت علی کے سپرد کیا۔ چنانچہ حضرت علی اور باقی مسلمانوں نے لڑائی کی۔ حضرت علی نے جگہ بر دیگرے کفار کے علمبرداروں کو تحت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی ایک جماعت دیکھ کر حضرت علی کو ان پر حملہ کرنے کا ارشاد فرمایا۔ حضرت علی نے عمر بن عبداللہ جمحی کو قتل کر دیا اور انہیں منتشر کر دیا۔ پھر آپ نے کفار کے دوسرے دستے پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی نے شیبہ بن مالک کو ہلاک کیا تو حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً یہ ہمدردی کے لائق ہے، یعنی حضرت علی کے بارے میں یہ کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ تو جبرائیل نے کہا کہ میں آپ دونوں میں سے ہوں۔ اس بات کو شیعہ حضرات مبالغہ آرائی کر کے بہت زیادہ بڑا چڑھا بھی لیتے ہیں۔ حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے لوگ ہٹ گئے تو میں نے شہداء کی لاشوں میں دیکھنا شروع کیا تو ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا۔ تب میں نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھاگنے والے تھے اور نہ ہی میں نے آپ کو شہداء میں پایا ہے، لیکن اللہ ہم سے ناراض ہوا اور اس نے اپنے نبی کو اٹھا لیا ہے۔ بس اب میرے لیے بھلائی یہی ہے کہ میں لڑوں یہاں تک کہ قتل کر دیا جاؤں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی تلوار کی میان توڑ ڈالی اور کفار پر حملہ کیا۔ وہ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تو کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان میں ہیں۔ سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ غزوہ احد میں حضرت علی کو 16 زخم لگے تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس مضمون کو بیان فرماتے ہوئے کہ مصائب کے نیچے برکتوں کے خزانے مخفی ہوتے ہیں بیان فرمایا کہ حضرت علی نے احد سے واپس آ کر حضرت فاطمہ کو اپنی تلوار دی اور کہا اس کو دھو دو، آج اس تلوار نے بڑا کام کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی یہ بات سن رہے تھے۔ آپ نے فرمایا علی تمہاری ہی تلوار نے کام نہیں کیا، اور بھی بہت سے تمہارے بھائی ہیں جن کی تلواروں نے جوہر دکھائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6-7 صحابہ کے نام لیتے ہوئے فرمایا ان کی تلواریں تمہاری تلوار سے کم دور نہ تھیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کے بارے میں اس حوالے سے ذکر ملتا ہے کہ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ جب احد کی جنگ ہوئی تو لوگ شکست کھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گئے اور حضرت ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کو اپنی ڈھال سے آڑ میں لیے کھڑے رہے، اور حضرت ابو طلحہ ایسے تیر انداز تھے کہ زور سے کمان کھینچا کرتے تھے
انہوں نے اس دن 2 یا 3 کمانیں توڑی، یعنی اتنی زور سے کھینچتے تھے کہ کمان ٹوٹ جاتی تھی، اور جو کوئی آدمی تیروں کا ترکش اپنے ساتھ لیے گزرتا تھا اس وقت صحابہ میں سے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے کہ ابو طلحہ کے لیے تیر پھینک دو، یعنی یہ اچھے تیر انداز ہیں، اپنے تیر بھی انہیں دے دو۔ یہ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے۔ حضرت انس کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کر لوگوں کو دیکھتے تو حضرت ابو طلحہ کہتے بے ابی انتا و امی یا رسول اللہ لا یصیبو کا سہم لا یصیبو کا سہم نہری دون نہرک، میرے ماں باپ پر قربان، سر اٹھا کر نہ دیکھیں، مبادہ ان لوگوں کے تیروں میں سے کوئی تیر آپ کو لگے، میرا سینہ آپ کے سینے کے سامنے ہے۔ یہ بخاری میں سے یہ حوالہ لیا گیا ہے، اخذ کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو طلحہ ایک ہی ڈھال سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے تھے، اور حضرت ابو طلحہ اچھے تیر انداز تھے، جب وہ تیر چلاتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھانکتے اور ان کے تیر پڑنے کی جگہ کو دیکھتے۔ غزوہ احد میں حضرت ابو طلحہ کے اس شعر کے پڑھنے کا بھی ذکر آتا ہے کہ وجہی لوجہ کل وقاؤ و نفسی لنفس قلب فداؤ، میرا چہرہ آپ کے چہرے کو بچانے کے لیے ہے اور میری جان آپ کی جان پر قربان ہے۔ عائشہ اور ام اسحاق جو حضرت طلحہ کی بیٹیاں تھیں، ان دونوں نے بیان کیا کہ احد کے دن ہمارے والد کو 24 زخم لگے، جن میں سے ایک چوکور زخم سر میں تھا، اور پاؤں کی رگ کٹ گئی تھی، انگلی شل ہو گئی تھی، اور باقی زخم جسم پر تھے، ان پر غشی کا غلبہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے تھے، آپ کا چہرہ بھی زخمی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غشی کا غلبہ تھا۔ حضرت طلحہ آپ کو اٹھا کر اپنی پیٹھ پر اس طرح الٹے قدموں پیچھے ہٹے کہ جب کبھی مشرکین میں سے کوئی ملتا تو وہ اس سے لڑتے، یہاں تک کہ آپ کو گھاٹی میں لے گئے اور سوارے سے بٹھا دیا۔ پھر حضرت سہل بن حنیف ہیں، یہ بھی عظیم المرتبت صحابہ میں سے تھے، جنہوں نے احد کے روز ثابت قدمی دکھائی۔ اس روز انہوں نے موت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ آپ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے ڈھال بن کر ڈٹے رہے۔ جب دشمن کے شدید حملے کی وجہ سے مسلمان بکھر گئے، اس دن انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تیر چلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہل کو تیر پکڑاؤ، کیونکہ تیر چلانا اس کے لیے آسان امر ہے۔ ایک خاتون کا بھی ذکر ملتا ہے، صحابیہ کا، حضرت ام عمارہ کا، جنہوں نے جنگ احد میں بہادری کے جوہر دکھائے، اور یہ بہادری کے جوہر دکھانے والی بڑی باوفا جانثار صحابیہ تھیں۔ ان کا پورا نام ام عمارہ مازینیہ تھا۔ حضرت ام عمارہ کا نام نصیبہ تھا۔ یہ بھی نصیبہ ان کا اصل نام تھا۔ یہ حضرت زید بن عاصم کی بیوی تھیں۔ انہوں نے بیان کیا کہ غزوہ احد کے موقع پر میں یہ دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی، حضرت ام عمارہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے روانہ ہوئی کہ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ میرے پاس پانی سے بھرا ہوا ایک مشکیزہ بھی تھا جو میں نے زخمیوں کو پلانے کے لیے ساتھ لے لیا تھا، یہاں تک کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی۔ اس وقت آپ صحابہ کے درمیان میں تھے، اور اس وقت مسلمانوں کا پلہ بھاری تھا، یعنی جنگ کا شروع کا حصہ تھا۔ پھر اچانک صحابہ افراتفری میں ادھر ادھر ہو گئے، وہی جو واقعہ ہوا دریا چھوڑنے والوں کا، اور مشرکوں نے حملہ کیا پیچھے سے۔ ادھر مشرکوں نے چاروں طرف سے، کہتی ہیں کہ ادھر مشرکوں نے چاروں طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یلغار کر دی۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں کھڑی ہو کر جنگ کرنے لگی۔
میں تلوار کے ذریعے دشمنوں کو آپ کے قریب آنے سے روک رہی تھی، ساتھ ہی میں کمان سے تیر بھی چلا رہی تھی، یہاں تک کہ میں خود بھی زخمی ہو گئی۔ ان کے کندھے پر ایک بہت گہرا زخم لگا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے زخمی کیا تو انہوں نے کہا ابن کمیہ نے۔ حضرت تمہیں ہمارا بیان کرتی ہیں کہ جب اچانک مسلمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے تتر بتر ہو کے تو وہ یہ کہتا ہوا آگے بڑھا کہ مجھے محمد کی نشاندہی کر دو، کیونکہ اگر آج وہ بچ گئے تو سمجھو کہ میں نہیں بچا، یعنی یا تو آج وہ رہیں گے اور یا میں رہوں گا۔ وہ جب قریب آیا تو کہتے ہیں کہ میں نے اور مصعب بن عمیر نے اس کا راستہ روک رہا۔ اس وقت اس نے مجھ پر حملہ کر دیا، حملہ کر کے یہ زخم لگایا ہے، یہ کندھے کا زخم پوچھ رہے ہو نا، یہ اس نے مجھے لگایا تھا۔ میں نے اس پر کئی وار کیے، مگر وہ خدا کا دشمن 2 زرہیں پہنے ہوئے تھا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر نصیبہ، ان کے شوہر حضرت زید بن عاصم اور ان کے دونوں بیٹوں خبیب اور عبداللہ سب کے سب جنگ کے لیے گئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم گھر والوں پر رحمت نازل فرمائے۔ ایک روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔ بہرحال یہ جو دعا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو حضرت تمہیں ہمارا یعنی نصیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے فرمایا اے اللہ ان کو جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا۔ اسی وقت حضرت عمارہ نے کہا کہ اب مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ دنیا میں مجھ پر کیا گزرتی ہے، یہ دعا مجھے مل گئی، میرے لیے بہت ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ احد کے دن میں دائیں یا بائیں جدھر بھی دیکھتا تھا ان کو دیکھتا تھا کہ میری حفاظت کے لیے دشمن سے لڑ رہی ہیں۔ غزوہ احد میں حضرت عمارہ کو 12 زخم آئے، جن میں نیزوں کے زخم بھی تھے اور تلواروں کے بھی تھے۔ حضرت عمارہ کے بارے میں حضرت شیرین صاحب نے اس نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان خاتون جس کا نام عمارہ تھا تلوار ہاتھ میں لے کر مارتی کاٹتی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی۔ اس وقت عبداللہ بن کمیہ آپ پر وار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ مسلمان خاتون نے جھٹ آگے بڑھ کر وہ وار اپنے اوپر لے لیا اور پھر تلوار تول کر اس پر اپنا وار کیا، مگر وہ ایک دوہری زرہ پہنے ہوئے مرد تھا اور یہ ایک کمزور عورت، اس لیے وار کاری نہ پڑا، اور ابن کمیہ گراتا ہوا اور مسلمانوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا اور صحابہ کے روکتے روکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گیا، اور پہنچتے ہی اس زور اور بے دردی کے ساتھ آپ کے چہرہ مبارک پر وار کیا کہ صحابہ کے دل دہل گئے۔ جان نثار طلحہ نے لپک کر وہ وار اپنے ننگے ہاتھ پر لیا، مگر ابن کمیہ کی تلوار ان کے ہاتھ کو قلم کرتی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر پڑی۔ زخم تو خدا کے فضل سے نہ آیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر تلے 2 زرہیں پہنی ہوئی تھیں اور وار کا زور بھی طلحہ کی جانثاری سے کم ہو چکا تھا، مگر اس صدمے سے آپ چکرا کر نیچے گرے اور ابن کمیہ نے پھر خوشی کا نعرہ لگایا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا۔ ابن کمیہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر وار کر کے خوشی کا نعرہ لگاتا ہوا پیچھے ہٹ گیا، اور آپ اپنے زوم میں یہ سمجھا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مار لیا ہے، مگر جو ہی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گرے، حضرت علی اور طلحہ نے فوراً آپ کو اوپر اٹھا لیا، اور یہ معلوم کر کے مسلمانوں کے پجمردہ چہرے خوشی سے تمتما اٹھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت ہیں۔ اب آہستہ آہستہ لڑائی کا زور بھی کم ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ایک تو کفار اس اطمینان کی وجہ سے کچھ ڈھیلے پڑ گئے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں، اور اس لیے انہوں نے لڑائی کی طرف سے توجہ ہٹا کر کچھ تو اپنے مقتولین کی دیکھ بھال اور کچھ مسلمان شہیدوں کی لاشوں کی بے رحمتی کرنے کی طرف پھیر لی۔
اور دوسری طرف مسلمان بھی اکثر منتشر ہو چکے تھے۔ جنگ میں ابو سفیان کے ساتھ مکالمے کا ذکر ملتا ہے اور قریش کس طرح واپس ہوئے۔ غزوہ احد کے دن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے تو کفار بھی آپ کے پیچھے آئے۔ چنانچہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ ابو سفیان نے 3 بار پکار کر کہا، کیا ان لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اسے جواب دینے سے روک دیا۔ پھر اس نے 3 بار پکار کر پوچھا، کیا لوگوں میں ابو قحافہ کا بیٹا ہے، یعنی ابو بکر؟ پھر 3 بار پوچھا، کیا ان لوگوں میں ابن خطاب یعنی عمر ہے؟ پھر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ گیا اور کہنے لگا، یہ جو تھے وہ تو مارے گئے۔ یہ سن کر حضرت عمر اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکے اور بولے، اے اللہ کے دشمن، بخدا تم نے جھوٹ کہا ہے، جن کا تم نے نام لیا ہے وہ سب زندہ ہیں، جو بات ناگوار ہے اس میں سے ابھی تیرے لیے بہت کچھ باقی ہے۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے۔ ابو سفیان بولا، یہ مارکا بدر کے مارکے کا بدلہ ہے۔ لڑائی تو ڈول کی طرح ہے، کبھی اس کی فتح اور کبھی اس کی فتح۔ تم لوگوں میں سے کچھ ایسے مردے پاؤ گے جن کے ناک کان کاٹے گئے ہیں، یعنی مسلح کیا گیا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا، لیکن میں نے اسے برا بھی نہیں سمجھا۔ پھر اس کے بعد وہی رجزیہ فقرہ پڑھنے لگا کہ اولو حبل، اولو حبل، حبل کی جے، حبل کی جے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا آپ اسے جواب نہیں دو گے؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ ہی سب سے بلند اور بڑی شان والا ہے۔ پھر ابو سفیان نے کہا، عزا نامی بت ہمارا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ کیا تم اسے جواب نہیں دو گے؟ حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ ہم کیا کہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو کہ اللہ مولانا و مولا ولا مولا لکم، کہ اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پکار کر مسلمانوں سے کہا کہ آئندہ سال میدان بدر میں ہم تم سے پھر ملیں گے۔ اس پر حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے ایک شخص سے فرمایا، کہہ دو کہ ہاں ہمارا تمہارا ملنے کا وعدہ رہا۔ اس وقت جیسا کہ میں عموماً دعا کے لیے کہتا ہوں، فلسطینیوں کے عمومی حالات کے لیے دعائیں جاری رکھیں۔ سنا ہے کہ شاید غزہ میں تو جنگ بندی کی کوشش ہو رہی ہے، شاید اسرائیلی حکومت بھی کچھ حد تک مان جائے، لیکن لبنان کی سرحد کے ساتھ جنگ بھڑکنے کے امکان زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور اس کا اثر جو ہے پھر ویسٹ بینک کے فلسطینیوں پر بھی ہوگا۔ انصاف کا کوئی نام و نشان ہی نہیں مغربی حکومتوں میں۔ اب تو ان کے اپنے لکھنے والے مزید کھل کر لکھنے لگ گئے ہیں کہ ظلم کی انتہا ہو رہی ہے۔ امریکہ کے لیڈر صرف اپنی معیشت بہتر کرنے کے لیے ان جنگوں کو ہوا دے رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی آمد بڑھ رہی ہے، کیونکہ ان کے اسلحے کے کارخانے زیادہ پیداوار دے رہے ہیں۔ اب تو ان کے اپنے تجزیہ نگار بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے یہ جنگ کو طول دینے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا میں فساد پھیلا رہا ہے۔ یہ نہیں جانتے کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ سے ہی لوگ بچ نہیں سکتے۔ احمدی بہرحال اپنے دعاؤں اور رابطوں سے تباہی کے بچنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ گزشتہ دنوں یہ خبر بھی تھی کہ UN کی
جو ایجنسی ہے مدد کرنے والی، امریکہ اور UK وغیرہ نے انہیں مالی مدد دینے بند کر دی ہے، انکار کر دیا کہ ان کے 11 یا 12 لوگ حماس کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ سے یہ ظلم کہ فلسطینیوں کو مدد نہ کرو، یہ صرف یہ اس لیے ہے کہ ان کو مجبور کیا جائے، اور کچھ بھی نہیں۔ لیکن حیرت اس بات پہ ہے کہ اگر مغربی ملکوں نے مدد بند کی ہے تو یہ کوئی خبر نہیں آ رہی کہ کیوں نہیں تیل کی دولت رکھنے والے مسلمان ممالک نے یہ اعلان کیا کہ ہم یہ مدد کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان مسلمان ملکوں کو بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کا فساد بھی ختم ہو۔ اب ایران کے ساتھ بھی جنگ کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ اسی طرح یمن کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ ایک ہمارے مخلص احمدی کی وہاں قید یا نظر بندی کے دوران علاج صحیح نہ ہونے کی صورت میں وفات بھی ہوئی ہے۔ تفصیلات تو مشکل سے ہی ملتی ہیں، بہرحال ان لوگوں کے لیے دعا کریں جو مشکلات میں گرفتار ہیں۔ مزید تفصیلات ملنے پر انشاءاللہ اس مرحوم کا پھر جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ پاکستان کے احمدیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ اپنے سیاسی مفادات کے لیے ہمیشہ احمدیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اسی طرح بعض شدت پسند تنظیموں سے بھی خطرہ ہے جماعت کو تو افراد جماعت کو تو دوہرا خطرہ ہوتا ہے ہر جگہ، ایک شہری ہونے کی حیثیت سے، ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے۔ روا اور باقی شہروں کے احمدیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، شریروں کے شر ان پر الٹائے، اور اللہ تعالیٰ ہر ملک میں احمدیوں کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ دنیا اس حقیقت کو پہچان لے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیے بغیر ان کی کوئی یہ راستہ باقی نہیں ہے۔ ان کی بقا اسی میں ہے کہ اللہ کو پہچانیں اور اللہ کے لیے بھیجے ہوئے کو مانیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق دے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله